الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی ارسل رسولہ بالہدى ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تیرے آنسوں کا قطرہ بوقت نیم شب گرا، تیرے آنسوں کا قطرہ بوقت نیم شب گرا، اسی سے ملک و ملت کا ہر ذرہ منور ہے۔ سامعین محترم، آج میں جس موضوع سے اپنے دامن سخن کو آراستہ کر کے لایا ہوں وہ تعمیر پاکستان میں علماء کے کردار کے زیور سے آراستہ ہے۔ سامعین محترم، اسلام کے تحفظ کے لیے ایک اسلامی مملکت کا ہونا ضروری ہے جس میں انسان سکونت اختیار کر کے اپنے دین کے تحفظ کے لیے معبود برحق کی بندگی کھلے عام کر سکے۔ اسی بات کے پیش نظر سب سے پہلے مجدد ملت حکیم الامت مولانا محمد اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ نے رامپور کی طرف سفر کرتے ہوئے وہاں کے باشندوں کی آزادی کو دیکھ کر اظہار فرمایا تھا۔ ان کے حکم پر ان کے تلامذہ نے ممبئی کے اندر جمعیت علماء اسلام کا عظیم اجتماع کرایا تھا، جس کے اندر انہوں نے مسلم لیگ کی اعانت، حمایت اور قیام پاکستان کے حق میں پوری قوت اور توانائی سے کام کرنے کا عزم کیا تھا۔ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ کی صدا پر لبیک کہنے والے اور دارالعلوم دیوبند کے شیخ التفسیر مولانا محمد ادریس کاندھلوی رحمت اللہ علیہ جیسے سینکڑوں علماء کرام نے تعمیر پاکستان میں اہم کردار ادا کیا، اور دوسری طرف پاکستان کی نظریاتی بنیادوں کے تحفظ کے لیے اپنی تصنیف و تالیف میں مصروف رہے تاکہ قیام پاکستان کے وقت لٹریچر فراہم کیے جا سکے، اور تقریباً علماء کرام نے 45 کتابوں کی شکل میں جو اسلامی نظام کی مکمل تفصیل پر مشتمل تھی، جبکہ ہماری بڑی بڑی نظریاتی کونسلیں بھی ایک ایسی دستاویز بھی پیش نہ کر سکیں جو مکمل اسلامی نظام پر مشتمل ہو۔ سامعین محترم، تاریخ کی روشنی میں مختصر عرض کرتا ہوں، 1863 میں انگریزوں نے دلی سے لے کر خیبر تک 14,000 علماء کرام کو تختہ دار پر لٹکایا، پھر بھی علماء کرام کے ولولہ حریت کو متزلزل نہ کر سکے۔ 1928 کے اندر حکیم الامت مولانا محمد اشرف علی تھانوی نے سکیم پاکستان اور نظام شرعی عدالتوں کے قیام کا نقشہ تیار فرمایا، جس کو علامہ اقبال مرحوم نے صدار خطبہ صدارت آل انڈیا مسلم لیگ الہ آباد کے اندر 1923 کے اندر 1930 کے اندر پیش کیا تھا۔ بالآخر علماء کرام کی دن رات کاوشوں کے نتیجے میں 1947 بروز جمعۃ المبارک کو یہ پاکستان معرض وجود میں آیا۔ پھر اتنا ہی نہیں، 1949 کے اندر اسلامی اصولوں کی روشنی میں قوانین بنانے کا مرحلہ آیا تو سب سے پہلا وزیر اعظم نواب زادہ لیاقت علی خان نے یوں کہا کہ اہل تشیع
اہل سنت والجماعت اور غیر مقلدین میں سے کس کا نظریہ نافذ کیا جائے، اس وقت کے سنگین مرحلے میں ہمارے علماء کرام نے تمام مکاتب فکر کے علماء کو جمع کیا، مسلسل 3 دن تک انتھک محنت اور نہایت ارق ریزی کے بعد 22 مکاتب قرارداد مقاصد پیش کی اور کہا کہ اس کو نافذ کرو، جس پر مختلف مکاتب فکر کے 31 علماء متفق تھے۔ 1956 کے اندر ماشاء اللہ لگا، صدر ایوب نے اسی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے قرارداد مقاصد کو ملکی نظام سے نکالنا چاہا۔ اس وقت بھی ہمارے علماء میدان عمل میں نظر آتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ ان کے علم میں تھا کہ اس طرح کی حرکت سے ملک و ملت فساد کی طرف بہہ جائے گا۔ پھر 1971 کے اندر ایک جمہوری حکومت نے تم ادھر ہم ادھر کا نعرہ لگاتے ہوئے ملک کو 2 حصوں میں تقسیم کرنا چاہا۔ اس وقت بھی ہمارے علماء نے ملک کو بچانے کی کوشش کی، مگر انہی حکمرانوں کے ذاتی مفاد کے پیش نظر یہ ملک 2 حصوں میں منقسم ہو کر رہ گیا۔ سامعین محترم، یہ بات میں برملا اور واشگاف الفاظ میں ارباب و اقتدار و اختیار سے کہنا چاہتا ہوں، اے بابا، یہ علماء و مدارس اسلامی جمہوریہ پاکستان کے خاموش اور مخلص کارکن ہیں، جنہوں نے پاکستان کے اسلامی تشخص کو برقرار رکھنے کے لیے ملک کے طول و عرض میں مدارس قائم کیے، خانقاہوں کو آباد کیا، حتیٰ کہ دعوت و تبلیغ جیسے عظیم عمل کو فروغ دے کر پوری دنیا میں دین کو پہنچایا ہے۔ ہاں، آج اگر پاکستان ایک اسلامی ممالک کی صف میں ایٹمی طاقت ہونے کے ناطے ایک امتیازی مقام رکھتا ہے، تو وہی اللہ کے فضل و کرم اور علماء کرام کی محنتوں کے نتیجے میں ایک اسلامی مقام، نمایاں مقام رکھتا ہے، اور وفاق المدارس العربیہ حفاظ سازی میں بھی ایوارڈ حاصل کر چکا ہے، جس کا اعتراف ہمارے ارباب و اقتدار بھی اپنے کئی بیانات میں کر چکے ہیں۔ بس میں آخر میں اپنے موضوع سخن کو اس شعر کے حوالے کر کے اجازت چاہوں گا۔ گر چشم بصارت رکھتے ہو تاریخ اٹھا کر دیکھو تم، اے بابا گر چشم بصارت رکھتے ہو تاریخ اٹھا کر دیکھو تم، ہم کون ہیں، کیا ہیں، کیسے ہیں، ارباب وفا سے پوچھو تم۔